پیرانی پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے طالب علم کو کہا جاؤ وہ آئینہ اٹھا کے لے آؤ، ذرا آئینہ لے آؤ، بال وال صحیح کرے۔ طالب علم تو آپ کو پتہ ہی ہے کس طرح ہوتے ہیں، جو اس کو ہاتھ لگایا کیسے ہاتھ لگایا، واپس آیا۔ شیخ کو کہتے اس قضا آئینہ چینی شکست، خدا کا کرنا تھا وہ تو ٹوٹ گیا۔ پیرانی پیر نے فوراً کرا خوب شد اسباب خود بینی شکست، اچھا ہوا جس میں اپنی شکل نظر آئے وہ ٹوٹ ہی جائے گا۔ اللہ حضرت لقمان حکیم اپنے بیٹے کے ساتھ جا رہے تھے اور جہاں جانا تھا راستے میں ان کی سواری بدک گئی اور دونوں نیچے گرے، لیکن ان کے صاحبزادے کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ واپس آئے تو حضرت لقمان کہتے تھے کہ اللہ کی اس میں بھی حکمت ہوگی، تو بیٹے نے کہا حکمت ہے نا، جا رہے تھے تو نہ جا سکے اور چارپائی پر لیٹا ہوا ہوں اور فریاد کر رہا ہوں۔ تو حضرت لقمان نے کہا حکمت ہے تو اس کو معلوم ہے، آپ کو اور مجھے تھوڑا ہی معلوم ہے، حکمت ہے ضرور۔ 2-3 دن بعد اطلاع آئی کہ وہ شہر اسی رات کو پلٹ گیا زلزلے میں، تمام مکین تباہ ہو گئے۔ تو بیٹے کو کہا اگر تیری ٹانگ نہ ٹوٹتی تو ہم پہنچ جاتے، تو غرق ہو جاتے یا نہیں، ٹانگ توڑ کر کے ادھر روک لیا۔ دیکھو بالکل واضح بات ہے۔ 1988 میں دور حدیث کا پہلا سال ہے اکثر العلوم میں، اور بخاری شریف کے 7 پارے ہو گئے تھے اور ترمذی کتاب الطہارت ہی چل رہی تھی کہ اس درمیان میں رائے ون جانا ہوا تبلیغ میں، اور وہاں سے پھر گھر، اور گھر سے ایک اور گھر۔ حضرت الشیخ مولانا حمداللہ صاحب ڈاگئی سے ملنے گیا تھا، واپسی پر رات کا وقت تھا، منصور بھائی گاڑی چلا رہے تھے، موڑ نظر نہیں ہے، لاہور موڑ، اس سے گاڑی نیچے گر گئی اور یہ ٹانگ ٹوٹ گئی۔ اور بقیہ ہاں پھر اسپتال میں داخل تھا، اس دوران مولانا سنجان صاحب تشریف لے آیا افسر العلوم۔ 15 دن میں اسپتال میں رہا، 15 دن مولانا نے یہاں بخاری ترمذی پڑھائی۔ عجیب ادارہ ہے، مولانا سنجان بھی یہاں استاد رہے، مولانا شیردی شاہ بھی یہاں استاد رہے۔ مولانا شیردی شاہ تو 2-2.5 سال پڑھاتے رہے، مدینہ منورہ سے یہاں مبعوث ہوئے۔ اللہ تو جب سالانہ امتحان طلباء کا ہو گیا، اور ظاہر امتحان ہو جاتا ہے، پھر طلباء جاتے ہیں اپنے اپنے گھر۔ میں نے دل میں سوچا تو لیٹا ہوا ہے پلنگ پہ اور یہ سب چلے جائیں گے، ادارہ تو بالکل خالی ہو جائے، ادارے کا خالی ہونا برداشت نہیں ہے بالکل۔ سوچ ہی رہا تھا کہ مولانا شیردی شاہ اپنا اشتہار بنانے لگے اور ہم چھاپ کے دے رہے تھے تفسیر کا، میں نے بھی اپنا ایک اشتہار بنایا، وہ بڑے خوش ہو کے سناتے ہیں درس میں، ویسے ہی مولانا نے ایک اشتہار گھوم دیا تھا، یہ بھی شائع کرو۔ طلباء آئے، بیٹھ گئے پڑھنے، الحمدللہ اللہ نے اس میں کتنی حکمت اور برکت ڈالی۔ تو ہمارے بزرگ تھے حاجی علی مرحوم پاکولے والے سیٹھ، جنہوں نے تمام پاکستان میں دیوبندیوں کے بڑے بڑے مدرسے بنائے، وہ تشریف لاتے ہیں تو کہتے تھے اللہ نے ٹانگ سے پکڑ کر بٹھایا تو خوب کام کرے۔ تو افریقہ سے استاد محترم مولانا مفتی رضا الحق صاحب آئے تو کہنے لگے کہ یہ فرق کرنا پڑے گا کہ صحت مند اور بیمار کس کو کہتے ہیں۔ ایک آدمی ہاتھ پیر جسم سے سلیم ہے، کسی کام کا نہیں ہے، وہ بیمار ہے دانشمند کی نظر میں، اور مولانا کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے، پلنگ پہ لیٹے ہوئے ہیں، سبق کے وقت طالب علم پیچھے تکیہ رکھ کے بٹھا لیتے ہیں اور بخاری اور ترمذی دے دیتے ہیں اور 3-3 4-4 گھنٹے پڑھا رہا ہے، کہیں جانا تو صحیح نہیں۔ قدرت خدا کی دیکھو کہ ٹانگ ٹوٹ گئی تو اور بیماریاں سب ختم ہو گئی۔
تو مولانا نے کہا کہ وہ بیماری جس میں دین کا کام ہو وہ صحت سے افضل ہے، اور وہ صحت جس میں کوئی کام نہ ہو وہ بیماری سے بدتر ہے۔ یہ ان کے فقیہ اور متبحر ہونے کی دلیل ہے۔ انک علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ آپ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ قل اللہم مالک الملک، اے اللہ جو بادشاہ ہے ملکوں کا، یعنی بادشاہوں کا، چونکہ انہوں نے اپنی سلطنت آگے آگے کی تھی تو اس کو رد کر دیا کہ یہ ختم ہو جائے گی۔ تنزع الملک ممن تشاء، اور وتؤتی الملک من تشاء، اشارہ تھا کہ یہ نجران کی حکومتیں بھی آگے چل کر مسلمانوں کو ملے گی۔ تیرے ہاتھ میں خیر ہے، شر بھی ہے، نسبت ہمیشہ عمدہ ہوتی ہے۔ آپ کہتے ہیں میں نے آپ کے ہاں کھانا کھایا، میں نے آپ کے ہاں قیام کیا، 2-3 دن گزار، یہ کہتے ہیں نا، یہ نہیں کہتے کہ میں نے تیرے یہاں پاخانہ بھی کیا تھا، اور پاخانہ کرتے ہوئے کئی دھماکے بھی کیے، یہ کوئی نہیں کہتے، کوئی رذیل انسان ایسی بات کرتا ہے۔ تو یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ کھانا کھایا 2 دن رہے تو وہ بھی ہوا ہے، لیکن اس کا ذکر مناسب نہیں ہے، اس لیے اکثر آیات میں خیر کا ذکر شر کا نہیں ہے۔ مسئلے کے طور پر اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ خیر اور شر دونوں اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اب آپ سنتے ہیں لوگوں سے، لوگ چھوڑو ملووں سے، ملوانوں سے سنیں گے اس میں بھی خیر ہوگی، اس میں بھی خیر ہوگی، یہ معتزلہ کا مذہب ہے۔ سر پھٹ رہا ہے کہ اس میں خیر، کمر ٹوٹ گئی کہ اس میں، یہ معتزلہ کا مذہب ہے، اہل سنت کا نہیں ہے۔ ہمارے نزدیک خیر اور شر دونوں اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے، اور شر میں بھی اس کی حکمت ہے۔ تو یوں کہنا ٹھیک ہے کہ اس میں بھی خدا کی کوئی حکمت ہو، حکمت تو ہوتی ہے۔ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، یہ کہنا کہ اللہ کی اس میں بھی حکمت ہے یہ ٹھیک ہے، لیکن یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ ہر کام میں خیر ہے۔ یہ عوامی جملہ ہے، اعتزال سے متاثر ہے، اہل علم اور اہل دانش کو ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ استاد محترم حضرت اقدس مولانا محمد یوسف بنوری مرحوم نے خود نوشتہ میں لکھا ہے کہ میری والدہ کے ہاتھ سے ایک برتن گر گیا اور ٹوٹ گیا، تو والدہ نے کہا اس میں بھی خیر ہوگی۔ کہ میرے والد مولانا زکریا بنوری نے کہا ہاں یہ معتزلہ کا مذہب ہے، برتن ٹوٹنے میں کوئی خیر نہیں ہے، نقصان ہو گیا ہے، البتہ حکمت ضرور ہے، اب اس کو چھوڑو، نیا برتن لاؤ اس میں ڈالو، یہ حکمت ہے۔